اتنی اچھی اچھی باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں سیکھنے سمجھنے کو مل رہی ہیں۔ تقویٰ کا بنیادی تصور ابھی جیسے قاری صاحب نے بات کی کہ بھائی انسان گناہوں سے بچنے والا، حرام کام سے بچنے والا بن جائے۔ رمضان المبارک میں سمجھتا ہوں اگر تقویٰ حاصل کرنا ہے تو ایک تو رمضان کا روزہ فرض ہے، وہ اس لیے رکھنا ہے کہ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اور آگے فرمایا لعلکم تتقون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ حاصل کرنے کی جو پہلی سیڑھی ہے رمضان المبارک میں، وہ روزے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی جھوٹی بات کہنا نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں انسان جب جھوٹ بولتا ہے، حدیث میں قرآن میں ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو بے راہ روی عام ہوتی ہے، جو کرپشن پھیلتی ہے، جو معاشرتی طبقاتی نظام جس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جھوٹ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس وقت ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے۔ ہم سنی سنائی بات آگے نقل کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے چلتا کر دے۔ ہم بعض اوقات بہت سی ایسی پوسٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے، آپ تحقیق کریں پتہ چلتا ہے کہ بھئی حدیث ہے ہی نہیں، موضوع حدیث کوئی لکھ دیتا ہے۔ بعض اوقات صحابہ کرام کی طرف اقوال منسوب کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں آج یہ عزم کرنا ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اس لیے کہ یہ حدیث اسپیسیفکلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے ساتھ ریلیٹ کر کے بیان کی ہے۔ اس کا مطلب کوئی خاص تعلق ہے تقویٰ کی، جو آپ نے بات کی کہ تقویٰ حاصل کیسے ہوگا، تو ہم کم از کم رمضان المبارک میں اس چیز کی نیت اور ارادہ کریں کہ بھائی رمضان میں ہم جو بات زبان سے نکالیں تو تحقیق کر کے نکالیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ جب تک ہمیں کسی بات کی ایتھینٹسٹی کا، اس کے استناد کا پتہ نہ ہو کہ یار یہ بات مستند ہے، صحیح ہے، اس وقت تک ہم وہ بات اپنی زبان سے نہ نکالیں، پہلی بات۔ دوسری بات، اسی کو ہم آگے بڑھائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا کان صوم یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، کہ جب کسی کا روزہ ہو نہ تو بے حیائی کی باتیں کریں، نہ چیخے چلائے، فإن سابہ، اگر اس کو کوئی گالی دے، ایک روایت میں آتا ہے او قاتلہ، اس کے ساتھ کوئی لڑے، وہ آگے سے کہہ دے انی امرؤ صائم، کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے ہاں روزے میں لڑائی ہوتی اس لیے کہ میں روزے سے ہوں؟ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ گھروں میں پھڈے کیوں ہوتے ہیں؟ افطاری کے وقت شوہر آئے گا، کوئی چیز اٹھا کے پٹخ کے دیوار میں مار دے گا، پلیٹ اٹھا کے ادھر پھینک دے گا۔ بھائی کیوں؟ بھائی عصر کے بعد افطاری تک میرے سے گھر میں کوئی بات نہیں کرے، خاص طور پہ سگریٹ پینے والے لوگ جو ہے، سگریٹ یا نسوار، کوئی اس طرح کی چیزیں۔ اب بھائی عصر سے مغرب تک میرے سے بات نہیں کرنی، کیوں؟ انی امرؤ صائم، میرا روزہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی تمہیں گالی دے تو تم آگے سے گالی نہیں دینا، اور گالی کے جواب میں یہ کہنا کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب روزہ دار کبھی گالی نہیں دیتا۔ آپ کبھی سڑک پہ نکلے نا، ہمارے یہاں افطاری کے وقت جو فروٹ بیچنے والے ہوتے ہیں، رکشہ چلانے والے، آپ دیکھیں گتم گتا ہوتے ہیں، لڑائی چل رہی ہے، پھڈے چل رہے ہیں۔ ہم اس چیز کا عزم کریں، اس کے بغیر تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تم سے لڑے تو اگر لڑنے والے کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے جواب میں، تو خود سے انیشیٹ کر کے گالی دینے کی اجازت کہاں سے ہو جائے گی؟ حدیث میں منافق کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بتائی اذا خاصم فجر، کہ جب کسی سے لڑتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ اگر آپ کا کسی سے کوئی سیاسی اختلاف ہے، کوئی مسلک کا اختلاف ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے، بھائی گالی دینا، گالم گلوچ کرنا، گھٹیا زبان استعمال کرنا، اسلام میں اس کی کہاں سے اجازت آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے انک لعلی خلق عظیم، یہ خلق عظیم حضور کے کیا تھے؟ یہی اخلاق تو ہمیں سکھا کر گئے۔ تو روزے میں ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں، یعنی ان دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، اس کا زبان سے بڑا۔ اور تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ رمضان ہمیں یہ پریکٹس کروانے آتا ہے کہ بھائی حلال کھانا چھوڑ دو، حلال پانی پینا چھوڑ دو، حلال بیوی چھوڑ دو۔ حرام تو بالکل پھر تو جو آدمی خدا نخواستہ رشوت لے رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، دو نمبری کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اس کو کم از کم رمضان میں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ یار میں رمضان میں کم از کم حرام نہیں کھاؤں گا۔ کسی نے بہن کا حق دبایا ہوا ہے میراث میں، تو ارادہ کر لے کہ یار میں بہن کا حق دوں گا۔ یتیم بھتیجے کا حق دبایا ہوا ہے، ارادہ کر لے کہ یار میں یہ حق دوں گا۔ اگر وہ رمضان میں یہ سارا حرام کھا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو رمضان کی برکتیں پھر کہاں سے حاصل ہوں؟